السلام علیکم۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالی تو اپنے ارد گرد چیزوں کو وافر مقدار میں دیکھا تھا۔ آنسو، بھوک، کچھ گھنگرو دیکھے، ناچ گانا بھی دیکھا، مگر سب سے زیادہ آنسو دیکھے تھے۔ میں جیسے جیسے بڑی ہوتی جا رہی تھی تو اس بات کا احساس بڑی شدت سے ہونے لگا تھا کہ جو میری امی ہے وہ ہمارے گھر میں موجود ہر شخص کی امی ہے۔ سب اس کی گود میں سر رکھ کر روتے تھے، سب اپنے مسائل ان سے ہی شیئر کرتے، مگر گھر میں کوئی بھی ان کو امی نہیں کہتا تھا سوائے میرے۔ سب انہیں گرو اماں کہا کرتے۔ میں 6 برس کی ہوئی تو میں امی سے بولی، امی آپ عورتوں جیسی کیوں نہیں ہیں؟ آپ میں مجھے ابو بھی نظر آتے ہیں اور امی بھی۔ امی میری بات سن کر ہنسی، پھر رونے لگی اور بولی، کیونکہ میں ادھوری انسان ہوں میری بیٹی، تیرے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں نا یہ سب ادھورے ہیں۔ میں امی کی بات سن کر بڑی حیران ہوئی تھی۔ میں سب کو غور سے دیکھنے لگی، کوئی بھی تو ادھورا نہیں تھا، اس کے ہاتھ پیر سلامت تھے، مگر میں نے امی کی بات کو جھٹک دیا۔ نہ جانے وہ کیا کیا باتیں کیا کرتی تھی جو میری سمجھ سے قاصر تھا۔ میں بیٹھی اپنی گڈی گڈے کے ساتھ کھیل رہی تھی جب ہمارے گھر میں شور بلند ہوا۔ کوئی بچہ تھا جو زاروں قطار رو رہا تھا۔ امی اسے بڑی مشکل سے قابو کیے ہوئے تھی۔ وہ روتا ہوا بولا، مجھے چھوڑ دو، مجھے اپنی امی کے پاس جانا ہے۔ میری امی کہنے لگی، بیٹا آج سے تمہاری امی بھی میں ہوں۔ مجھے یہ سب بہت عجیب لگ رہا تھا۔ میں جلدی سے اٹھ کر ان کے پاس گئی۔ وہ بچہ بہت تکلیف سے گزر رہا تھا۔ اس کی عمر تقریباً 3 سال تھی۔ وہ بلک بلک کر رو رہا تھا۔ ہمارے گھر میں اس وقت کل 20 لوگ رہتے تھے۔ سب کے سب وہیں پر آ چکے تھے۔ سب اس بچے کی دلجوئی کرنے میں مصروف تھے۔ سب کی آنکھیں بھر آئی تھی۔ مجھے یہ دیکھ کر غصہ آیا اور میں امی کے پاس گئی اور بولی، یہ کس کا بچہ اٹھا کر لے آئی ہیں آپ کے لیے میں کافی نہیں تھی کیا؟ وہ بچہ ابھی بھی رو رہا تھا۔ میری امی سے برداشت نہیں ہوا تو وہ اس بچے کے گلے لگ کر رونے لگی۔ سب پوٹ پوٹ کر رو دیے۔ وہ بچہ ڈر گیا۔ میں اپنے سارے کھلونے اٹھا کر وہاں لے آئی۔ میں بولی، یہ لو ان کے ساتھ کھیلو، مگر اس نے ایک ہی ضد لگا رکھی تھی کہ امی کے پاس جانا ہے۔ میں بولی، امی اس کی والدہ کہاں ہے؟ امی بولی کہ اس کی ماں اسے یہاں چھوڑ کر چلی گئی ہے، یہ ہم جیسا ہی ہے، یہ بھی ایک ادھورا انسان ہے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جن والدین میں اتنا حوصلہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے ادھورے بچے کو پال سکیں، پھر اسے گھر کی عادت ہی کیوں ڈالتے ہیں؟ جب یہ چھوٹا تھا تب کیوں نہیں دے گے اسے یہاں؟ رمشا تو اس بچے کا دل لگانے کی کوشش کر۔ میں نے اس بچے کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ بولا، آپی امی آ جائیں گی نا؟ میں نے کہا، ہاں آ جائے گی۔ وہ بچہ میرے ساتھ کھیلنے میں مصروف ہو گیا۔ رات میں جب وہ سو گیا تو میں امی کے پاس چلی گئی۔ امی کہنے لگی کہ اس کی بھی ایک بہن ہے تیرے جتنی، تب یہ تمہیں آپی کہہ رہا ہے۔ میں بولی، امی یہ ادھورا پن کیا ہوتا ہے؟ امی بولی، رمشا اب تم بڑی ہو گئی ہو، میں چاہتی ہوں کہ تمہیں ساری سچائی بتا دوں۔ ہم سب جو بھی اس گھر میں رہتے ہیں سب خواجہ سرا ہیں۔ میں حیران ہو گئی اور بولی، یہ خواجہ سرا کیا ہوتے ہیں؟ امی کہنے لگی، بیٹا ہم بھی اللہ کی ہی مخلوق ہوتے ہیں، جیسے مرد اور عورت ہوتے ہیں ویسے ہی خواجہ سرا بھی ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس بھی روح ہوتی ہے، دل دماغ سب موجود ہوتا ہے، مگر ہمیں ادھورا کہتے ہیں، ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، ہمیں ہمارے اپنے والدین ہی گھر میں نہیں رکھتے، وہ ہمیں گرو ماں کے پاس تھما جاتے ہیں۔ تم جانتی ہو کیا، ایک گرو جو خود اپنی بھوک سے لڑ رہا ہو، انسانوں کی شکل میں چھپے بیڑیوں سے لڑ رہا ہو، وہ کسی کے بچے کو کیا تعلیم دلوائے گا، کیا ہنر سکھائے گا؟ لے دے کے ہمارے پاس بس ایک ایسا پیشہ ہی رہ جاتا ہے کمانے کا، جسے لوگ پسند نہیں کرتے۔ ہم دوسروں کی شادیوں میں جا کر رقص کرتے ہیں اور بس ایسے ہی ہماری زندگی گزر جاتی ہے اور ایک دن بے نام موت واقعہ ہو جاتی ہے۔ میں بولی، امی یہاں پر سبھی ناچنے کے فن سے واقف ہیں، مگر آپ نے مجھے کیوں نہیں یہ فن سکھایا؟ میں تو بھوکی مر جاؤں گی۔ امی کہنے لگی، بیٹی تم ہم جیسی نہیں ہو، تم ہم سے مختلف ہو۔ میں حیران رہ گئی۔ آج مجھ پر بڑے عجیب عجیب سے انکشافات ہو رہے تھے۔ میں بولی، امی میں کون ہوں؟ امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کہنے لگی، تم رمشا ہو، تم ایک مکمل انسان ہو، تم لڑکی ہو۔ میرے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگا تھا۔ میں بولی، امی میں یہاں تک کیسے پہنچی؟ امی بولی، ایک دن میں گھر پر پڑی آرام کر رہی تھی جب ہمارے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے پوچھا، کون ہو؟ تو ایک ڈری ہوئی گھبرائی ہوئی عورت کی آواز سنائی دی۔ میں نے دروازہ کھولا تو تم اور تمہاری والدہ ہمارے دروازے پر کھڑی تھی۔ وہ عورت بولی، گرو جی یہ میری بچی ہے، اسے اپنی شاگردی میں لے لے، میری جان کو خطرہ ہے۔ اتنا کہہ کر تمہاری والدہ تمہیں میرے حوالے کر کے چلی گئی۔ تب تو جیسے جیسے تم بڑی ہوئی، آج جو بچہ ہمارے گھر آیا ہے اس کا نام جو ہے، یہ 3 سال کا ہے۔ تب تم 4 سال کی تھی۔ تم نے تو رو رو کر آسمان سر پر اٹھا لیا تھا۔ تم اپنی ماں کے لیے تڑپ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہیں وہ عورت تمہیں اغوا کر کے نہ لائی ہو، کہ ایک لڑکی کا کیا کام جو خواجہ سراؤں کے ٹھکانے پر رہے۔ اس لیے میں نے آس پاس بہت چھان بین کی، مگر تمہارے گھر کا مجھے کچھ بھی پتہ نہیں چل سکا،
اور نہ ہی تمہیں اپنے گھر کا پتہ معلوم تھا. تم صرف اپنا نام جانتی تھی. رمشا تب سے میں نے تمہیں اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے. تم جب جوان ہو جاؤ گی تو میں تمہیں محفوظ مقام پر پہنچا دوں گی. تب تمہاری شادی ہو جائے گی اور پھر تمہارے گھر ننھے ننھے بچے پیدا ہوں گے. میں امی کی باتیں سن کر بے حد پریشان ہو گئی، اس لیے اٹھ کر اپنے بستر پر جا کر لیٹ گئی. میں ساری رات روتی رہی مگر آنکھوں کے آنسو خشک نہ ہوتے تھے. یہ احساس بڑا عجیب سا تھا کہ میں نہ جانے کس کی اولاد تھی، نہ جانے میرے والدین کون تھے، اور اب وہ نہ جانے کس حال میں ہوں گے. میرا ایک گھر ہوگا، ماں باپ، بہن بھائی. مجھے نہ جانے میری ماں یہاں کیوں چھوڑ گئی تھی. یہ گھر نہیں قید خانہ تھا. اس گھر کے مکین کہیں جایا ہی نہیں کرتے تھے، جاتے تھے تو بس رقص کرنے کے لیے. امی میرے چہرے پر بہت سارا میک اپ کر دیا کرتی اور مجھے کھردرے بالوں والی وگ پہنا دیا کرتی. مجھے رقص کرنے کی اجازت نہیں تھی. میں بس وہ پیسے چنتی تھی جو لوگ پھینکا کرتے تھے. ہر رقص کی محفل کے بعد امی بازار سے میرے لیے کھلونے لایا کرتی. امی جب مجھے کھلونے دیتی تب ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ جاتے. امی کہتی تھی رمشا میرا بہت دل کرتا ہے کہ میں تیرے لیے مہنگے مہنگے کھلونے خریدوں مگر میری جیب اجازت نہیں دیتی. میں مسکرا کر کہتی امی آپ میرے لیے جو کھلونے لاتی ہیں وہ بہت اچھے ہوتے ہیں. میں اپنے کھلونوں کو بہت سنبھال کے رکھتی تھی. ایسے ہی روتے روتے صبح ہو گئی. جو کی آنکھ بھی کھل چکی تھی. اس نے پھر سے رونا شروع کر دیا. میں جلدی سے اٹھ کر اس کے پاس گئی. میں نے بڑی بہنوں کی طرح اسے اپنی آغوش میں سمیٹ لیا. اس کے ننھے ننھے ہاتھوں پر بوسہ دے کر بولی تھی جو میں تمہاری آپی تمہارے پاس ہوں، پھر تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے. وہ روتے ہوئے بولا ماما پاپا پاس جانا ہے. میرا جی غم سے پھٹنے لگا. ہم دونوں رونے لگے تھے. باقی خواجہ سرابی آ چکے تھے. سبھی اپنے آنسو چھپا رہے تھے. میں ایک رات میں بہت بڑی ہو گئی تھی. مجھے آج سب کی آنکھوں میں آنسو نہیں بلکہ دکھ نظر آ رہا تھا. یہ جو سب رویا کرتے تھے بلا وجہ نہیں روتے تھے. نہ جانے انہیں ان کی کون سی محرومی رلاتی تھی، کون سا دکھ بے چین رکھتا تھا. پھر میں سب کچھ سمجھتی چلی جا رہی تھی. میں نے غور کیا تھا کہ ہمارے گھر سے جب بھی کوئی باہر نکلتا تو وہ ٹولیوں کی شکل میں نکلتا تھا. میں امی سے سوال کرتی تو وہ بولی بیٹی ہم کمزور ہیں، باہر گدھ ہیں، ہم میں سے کوئی اکیلا باہر نکلے گا تو دھر لیا جائے گا. امی نے جب کسی فنکشن پر جانا ہوتا تبھی وہ سب کو ساتھ لے کر ہی گھر سے نکلتی تھی. امی ہر معاملے میں بہت احتیاط برتا کرتی. اب میں جب بھی کسی شادی پر جاتی تو پیچھے جا کر بیٹھ جایا کرتی تھی. اب میں پیسے نہیں چنتی تھی کیونکہ میں جو کو جو سنبھالا کرتی تھی وہ بہت شرارتی تھا. اب ہم گل مل گئے تھے لیکن ہر شادی پر کسی نہ کسی عورت کو دیکھ کر وہ رونے لگتا تھا. اسے اپنی امی یاد آنے لگتی تھی. خیر جب سے امی نے مجھے بتایا تھا کہ میں لڑکی ہوں میری سوچ کا زاویہ ہی بدل چکا تھا. پہلے تو میں سوچا کرتی تھی کہ بڑی ہو کر میں بھی ایسے ہی رقص کیا کروں گی، مگر اب میں یہ سوچا کرتی تھی کہ جب میں بڑی ہو جاؤں گی تو میری شادی ہو جائے گی. شادی کے بارے میں سوچتے سوچتے میں ایسے ہی بڑی ہو گئی. مجھ پر حسن ٹوٹ کر برسا. امی میری بلائیں لیتی نہ تھکتی تھی. وہ بوڑھی ہو چکی تھی. ہماری فیملی میں اضافہ ہو گیا تھا. ان گزرے ہوئے سالوں میں 5 اور بچے ہمارے گھر آ گئے. ابھی بھی رقص کی محفلیں سجائی جاتی تھی. امی مجھے زیادہ تر گھر میں ہی رکھا کرتی. ایک دن میں گھر کے کام کاج میں مصروف تھی جب ہمارے گھر کچھ مہمان آئے تھے. ایسے مہمان اکثر ہمارے گھر میں آتے رہتے تھے جو امی سے ہی بات چیت کر کے چلے جایا کرتے. وہ امی کو فنکشن کرنے کا کہہ کر جاتے تھے. امی نے مجھے منع کر رکھا تھا کہ ہم ان کے سامنے نہ جاؤں، اس لیے میں اس بات کا خاص خیال رکھا کرتی. آج میں جب جو کو کھانا دے کر واپس جانے لگی تو وہ بولا آپی پانی لا دو. میں نہ جانے کس سوچ کے تحت اس طرف چلی گئی جہاں مہمان بیٹھے ہوئے تھے. میں گڑھے سے پانی بڑی تھی جب ایک مردانہ آواز میرے کان میں پڑی. وہ آدمی بولا گرو جی اس کو بھی لے آئیے گا فنکشن پر، 4 لاکھ سے 1 روپیہ کم نہیں دوں گا. یہ بات سن کر میرے ہاتھ سے پیالہ چھوٹ گیا. میں بھاگتی ہوئی کمرے میں چلی گئی. میں تھر تھر کانپ رہی تھی. تبھی امی کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی. وہ کہنے لگی ارے سیٹھ جی آپ نے اس پوہڑ کا کیا کرنا ہے؟ ایک پیالہ پانی تو وہ گڑھے سے ڈال نہیں سکتی، رقص کیا خاک کرے گی؟ میں تو اس کوڑ مقص پر محنت کر کر کے تھک گئی ہوں، مگر مجال ہے جو تال پکڑ لے. سیٹھ جی اس نے تو آپ کا فنکشن خراب کرنا ہے، آپ فکر نہ کرے، میرے پاس ایک سے بڑھ کر ایک ہیرا موجود ہے، میں وہ لے آؤں گی. وہ بولا اگر آپ اسے ساتھ نہ لائیں تو ہم آپ کو شادی ہال میں گھسنے بھی نہیں دیں گے. اتنا کہہ کر وہ چلے گئے. امی غصے سے کمرے میں داخل ہو گئی تھی. انہوں نے میرے منہ پر رکھ کر تھپڑ دے مارا. مجھے امی سے اس چیز کی توقع نہیں تھی. میرا جسم ڈر سے کانپنے لگا. میں رونے لگی. امی غصے میں چلائی جب میں نے کہا ہے کہ کسی کے سامنے نہیں آنا تو کیوں آئی ان کے سامنے؟ اپنا حسن دکھانے کا بہت شوق ہے تجھے. تو کہتی ہوگی کہ اگر سیٹھ نے پسند کر لیا تو شادی کر لے گا، مگر ایک بات یاد رکھنا اگر تیری شادی ہو بھی گئی تو ساری عمر تیرا شوہر تجھے مارتا پیٹتا ہی رہے گا. میں روتی چلی جا رہی تھی. تب جو بولا گرو جی آپ ہی کی غلطی نہیں ہے، میں نے ہی اسے پانی لینے بھیجا تھا. امی آگے بڑھی اور جو کے سامنے سے کھانے کے برتن اٹھا کر پھینکنے لگی تھی.
پھر وہ گھر سے ہی باہر نکل گئی۔ میں بہت ڈر گئی۔ جو مجھے دلاسے دینے لگا۔ وہ بولا آپی فکر نہ کرے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر میں فکر کیسے نہ کرتی؟ میری امی نے پہلے کبھی مجھ پر اتنا غصہ نہیں کیا تھا۔ آج ان کا غصہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ امی 2-3 گھنٹے بعد واپس آئی۔ ان کے ہاتھ میں انگوروں کا شاپر تھا۔ انہوں نے وہ شاپر مجھے پکڑا دیا اور کہنے لگی میری بچی یہ کھا لو۔ میں امی کے ساتھ لپٹ کر پوٹ پوٹ کر رونے لگی۔ امی بولی بیٹی ان امیر زادوں کے سامنے مت آیا کرو، ہم لوگوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم ان کا مقابلہ کر سکے، یہ بہت بڑے لوگ ہیں، ان کے مقابلے تو اچھے لوگ نہیں کر سکتے، تو ہم کہاں سے کریں گے؟ تم جانتی نہیں ہو مگر جس لڑکی کی طرف اشارہ کر دے اسے بھی حاصل کر کے رہتے ہیں، پھر ہم تو خواجہ سرا کی اوقات ہی کیا ہے۔ میں امی کی باتیں سن کر بہت ڈر گئی۔ میں بولی امی آج کے بعد میں گھر سے نہیں نکلوں گی۔ امی کہنے لگی بیٹی میں تجھے گھر میں بھی اکیلی نہیں چھوڑ سکتی۔ اسی شام میں جب سب تیار ہو چکے تو امی نے مجھے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا۔ جب میں نے شیشہ دیکھا تو میری ہنسی نکل گئی۔ امی نے مجھے بد شکل بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ میں ہنس کر بولی امی اتنی پیاری شکل کو بگاڑ رہی ہیں، اللہ آپ کو گناہ دے گا۔ امی نے کھردرے بالوں والی وگ بھی مجھے پہنا دی اور میرے پیر پر پٹی بھی باندھی۔ امی کہنے لگی رمشا تم سب سے پیچھے جا کر بیٹھ جاؤ گی، اگر تم سے کسی نے کہا کہ ڈانس کرو تو پٹی دکھا کر کہنا پیر پر موچ آ گئی ہے۔ میں امی کی بات مان گئی۔ ہم سب شادی کے فنکشن میں پہنچ چکے تھے۔ واہ کیا اعلیٰ بندوبست کیا تھا، دیکھ کر تو آنکھیں ہی چندی آ گئی تھی۔ میں کرسی پر بیٹھی ایک چیز کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی، تب میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ میں نے گھبرا کر پیچھے دیکھا تو ایک ملازمہ کھڑی تھی۔ وہ کہنے لگی آپ کے گرو نے مجھے کہا تھا کہ میں آپ کے کمرے میں لٹا دوں، آ جائے میرے ساتھ اور احتیاط کرے کوئی آپ کو دیکھ نہ لے۔ میں جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ میں جانتی تھی کہ امی نے یہ سب مجھے لوگوں کی نگاہوں سے دور رکھنے کے لیے کیا تھا۔ میں ملازمہ کے ساتھ چلتی ہوئی گھر کے اندرونی حصے کی جانب آ چکی تھی۔ اس نے مجھے کمرے میں بٹھا دیا اور خود باہر چلی گئی۔ میں آرام سے لیٹ گئی۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک لڑکا کمرے میں داخل ہو گیا تھا۔ اس کے وجود سے بہت پیاری بھینی بھینی سی خوشبو اٹھ رہی تھی۔ وہ قدم قدم چلتا میرے پاس آ رہا تھا۔ میں گھبرا گئی تھی۔ اس سے خواجہ سراؤں کے انداز میں تالی پیٹ کر بولی چلو باہر نکلو اس کمرے سے، تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ میں یہاں آرام کر رہی ہوں؟ اس نے میری بات انسنی کر دی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ میں بھی اٹھ کر کھڑی ہو چکی تھی۔ وہ بولا تمہیں پتہ ہے کیا، مجھے یہ چیز اچھی نہیں لگتی کہ کوئی کسی کو اپنی خوشیوں میں بلا کر نچائے، مگر میرے تایا ابو کے بیٹے کی شادی ہے، وہ اپنا ہر ارمان پورا کرنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ کل مجھے اپنے ساتھ تمہارے گھر لے کر آئے تھے۔ جب میری نظر تم پر پڑی تو میں تمہیں دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ کوئی اتنا حسین کیسے ہو سکتا ہے بلا؟ تم سادگی میں بھی قیامت ڈھا رہی تھی۔ تمہارے برے بالوں کی چٹیا مجھے بہت اچھی لگی۔ میں حیرت سے اس شخص کی باتیں سن رہی تھی۔ میں نے آج تک ایسی باتیں کہیں نہیں سنی تھی۔ میں نے تو ہمیشہ غربت کے رونے سنے تھے، غم بھری داستانیں سنی تھی۔ آج پہلی دفعہ کوئی شہزادوں جیسا شخص میری تعریف کر رہا تھا۔ وہ بولتا ہی چلا جا رہا تھا میں نے تمہارے گرو سے کہا تھا کہ وہ تمہیں اپنے ساتھ لائیں، میں 4 لاکھ دوں گا، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ تمہارا حلیہ بگاڑ کر لے آئیں گے۔ میں ڈر بھی گئی تھی، اس لیے بولی میں آپ کے کسی کام کی نہیں ہوں، میں خواجہ سرا ہوں۔ وہ مسکرا دیا اور بولا اتنی تو مجھے پہچان ہے کہ تم خواجہ سرا ہو یا لڑکی۔ وہ بولا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچاؤں گا، تم اب باہر اپنے لوگوں میں واپس چلی جاؤ، میں کل تمہارا رشتہ لینے آؤں گا۔ اتنا کہہ کر اس نے میرے گزرنے کے لیے جگہ چھوڑ دی۔ میں باہر نکل گئی، میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے کیونکہ یہ مجھے پتہ نہیں تھا۔ میں واپس جا کر بیٹھ چکی تھی۔ ہم گھر واپس جانے کے لیے نکل چکے تھے۔ جاتے جاتے رات کے 3 بج چکے تھے۔ اس رات میری نظر اس لڑکے پر ہی تھی جو ادھر ادھر آ جا کر لوگوں سے مل رہا تھا، اور اس کی پرسنالٹی بہت ہی زبردست تھی۔ ہم گھر آ گئے تو میں نے سوچا امی سے اس بارے میں بات کروں گی، مگر واتے ہی سونے کے لیے لیٹ چکی تھی، جبکہ میں ساری رات نہ سو سکی، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس لڑکے کی شکل میری آنکھوں کے سامنے گھومتی رہی۔ صبح 11 بجے کے قریب ہمارے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھلا تو سامنے وہ لڑکا کھڑا تھا۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ لڑکا امی کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میں بھی کچن کے دروازے میں کھڑی ہو گئی اور ان کی باتیں سننے لگی۔ وہ لڑکا بولا گرو جی میں جانتا ہوں کہ آپ کے گھر میں ایک لڑکی بھی موجود ہے جسے آپ نے دنیا والوں کی نظروں سے چھپا کر رکھا ہے تاکہ اس کی حفاظت کی جا سکے، مگر میری نگاہیں اسے پہچان گئی ہیں، مجھے وہ بہت اچھی لگی، میں اسے اپنی عزت بنانا چاہتا ہوں، آپ سے اجازت چاہیے۔ امی کہنے لگی ٹھیک ہے، ہم خواجہ سرا ہیں مگر دنیا کے قانون سے بھی واقف ہے، جب کسی لڑکی کا رشتہ لینے جایا جاتا ہے تو ساتھ کسی بڑے کو بھی لے جانا پڑتا ہے، مگر تم تو اکیلے ہی منہ اٹھا کر آ گئے۔ وہ لڑکا ہنس پڑا، بولا میرا نام نبیل ہے، میں سیٹھ کا بھتیجا ہوں۔ گرو آپ تو جانتے ہیں نا، جتنا بڑا نام ہوتا ہے اتنی ہی بڑی ہم جیسے لوگوں کی ناک ہوتی ہے،
اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ میں اپنی بیوی کہاں سے رخصت کر کے لایا ہوں تو کوئی بھی اسے وہ عزت نہیں دے پائے گا جو میں اسے دلوانا چاہتا ہوں۔ آپ اللہ کا نام لے کر اس کی شادی میرے ساتھ کر دیں۔ امی بولی مجھے اپنی بیٹی کا تحفظ چاہیے۔ نبیل نے اپنے بیگ سے چند کاغذات نکالے اور بولا یہ میری ساری جائیداد ہے جو میں رمشا کے نام کر دینا چاہتا ہوں۔ اس نے دیکھتے ہی دیکھتے اپنی ساری جائیداد میرے نام کر دی۔ میں حیران رہ گئی کہ کوئی مجھے اس قدر بھی چاہ سکتا تھا۔ اگلے دن نبیل مولوی صاحب کو لے آیا، ہمارا نکاح ہوا۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ رخصت ہو گئی تھی۔ میرے ساتھ میرا چھوٹا سا بیگ بھی تھا جس پہ میری ساری یادیں موجود تھی۔ میں نبیل کے گھر میں داخل ہوئی تو اس کی بڑی بہن نے مجھے دیکھ کر منہ بنا لیا اور بولی اس کو کہاں سے اٹھا کر لے آئے ہو؟ نبیل بولا باجی یہ اس گھر کی اور میری پوری پراپرٹی کی مالکن ہے، اسے تمیز سے بات کیجیے گا، یہ نہ ہو کہ ہم دونوں کو گھر سے نکال دے۔ نبیل ہنس رہا تھا۔ اس کی بہن نے منہ بنایا اور پیر پٹک کر اندر چلی گئی، جبکہ نبیل تو میرے آگے پیچھے ہی چلا جا رہا تھا۔ رات ہوئی تو میری نند کے کمرے سے چیخنے کی آوازیں آنے لگی۔ میں گھبرا گئی اور بولی یہ کیا ہے؟ نبیل بولا رمشا یہ میری باجی ہے جو دن میں فرعون بن کر پورے گھر میں پھرتی ہے، مگر جیسے ہی رات ہوتی ہے تو اس کی کمر میں شدید درد اٹھنے لگتا ہے، کوئی دوا انہیں آرام نہیں پہنچاتی۔ ہم نے بہت سے ممالک سے ان کا علاج کرایا مگر ان کو آرام ہی نہیں ملا۔ باجی کہتی ہیں کہ یہ ان کے ایک گناہ کی سزا ہے، مگر میں جب بھی گناہ پوچھتا ہوں تو کہنے لگتی ہیں کہ میں وہ گناہ تمہیں نہیں بتا سکتی۔ نند کی آواز سن کر میں بہت زیادہ پریشان ہو چکی تھی۔ نبیل نے تمام کمرے کی کھڑکیاں بند کر دی، تب کہیں جا کر وہ آوازیں کم ہوئی۔ مجھے نبیل کے گھر میں آئے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ نبیل نے مجھے بے انتہا محبت دی مگر ان کی بہن نے میرا جینا محال کر کے رکھ دیا۔ ایک دن میں نے سوچا کہ نبیل کے بچپن کی تصویر دیکھتی ہوں، اس لیے میں اسٹور روم میں چلی گئی۔ میں ایک ایک چیز اٹھا کر دیکھ رہی تھی جب ایک البم کو دیکھ کر میرے ہاتھ رکے۔ اس میں ایک بچی کی تصویر تھی جسے میں جانتی تھی۔ میں نے جلدی سے نبیل کو فون کر کے آفس سے گھر بلا لیا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ وہ بولے بتاؤ تو صحیح یہ بچی کون ہے؟ تب میں نے اپنا بیگ اٹھا کر ایک البم نبیل کو تھما دی۔ اس میں میری وہ تصویر تھی جس میں 4 سال کی تھی اور گرو کے گھر گئی تھی، جبکہ نبیل کے اسٹور روم میں بھی میری تصویر پڑی تھی۔ نبیل بھی حیران رہ گیا۔ اس نے اپنی باجی کو بھی اسٹور روم میں بلوا لیا۔ وہ جب وہاں پہنچی تو تصویر دیکھ کر شدید ڈر گئی، کہنے لگی اچھا تو تم وہ رمشا ہو جسے میں خواجہ سراؤں کے گرو کو دے آئی تھی۔ نبیل کہنے لگے باجی آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ میری نند بولی دراصل رمشا کی سگی والدہ انتقال کر گئی تھی۔ اس کے والد بہت بڑے جگیردار تھے۔ انہوں نے دوسری شادی کے لیے میرا ہاتھ مانگا تو میں نے شادی کے لیے ہاں کہہ دی، لیکن وہ بھی شادی کے چند مہینے بعد انتقال کر کے۔ میں رمشا کی سوتیلی ماں تھی، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ میں چاہتی تھی کہ ساری جائیداد میری ہو جائے، اسے میں اسے گرو کو دے آئی تھی، مگر واپسی پر مجھے یہی ڈر تھا کہ کہیں گرو میرے پیچھے نہ آ جائے، اس لیے میں بھاگتی ہوئی ان تنگ گلیوں سے گزر رہی تھی۔ میری جوتی کی ہیل مڑ گئی اور میں کمر کے بل نیچے گر گئی۔ اس وقت سے میری کمر میں شدید درد رہتا ہے۔ چند سال تو میں بستر پر ہی پڑی رہی اور جو اس کے باپ کی جائیداد مجھے ملی تھی وہ تو میرے علاج میں لگ گئی، مگر مجھے آج بھی آرام نہیں ملا۔ میں نے بہت بڑا گناہ کیا تھا جس کی سزا یہ ملی۔ اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور بولی مجھے معاف کر دو۔ میں وہاں سے چپ چاپ نکل گئی۔ میں نے نبیل سے کہہ دیا تھا کہ میں آپ کی بہن کے ساتھ ایک گھر میں نہیں رہ سکتی، میں جب تک اسے معاف کرنے کے قابل نہیں ہو جاتی ہم علیحدہ گھر میں شفٹ ہو جاتے ہیں۔ نبیل نے میری بات سن لی۔ ہم الگ گھر میں رہتے ہیں۔ اللہ نے مجھے بیٹا عطا کر دیا۔ میں گرو اور اپنے دوستوں کی وقتاً فوقتاً مدد کرتی رہتی ہوں۔ مجھے نہیں پتا کہ میں اپنی نند کو کبھی معاف کرنے کے قابل بھی ہو سکوں گی یا نہیں۔ ناظرین آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ کل ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔